میرے یہ دونوں شہزادے امام ہیں، قاما اور قعدہ، دونوں کھڑے ہوں یہ دونوں بیٹھے ہوں، دونوں صلح کریں یہ دونوں جہاد کریں۔ ان کے مزاج میں، ان کا مزاج نہیں ہے یہ پابند مشیت ہے، پابند مزاج نہیں ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہم کریں گے۔ جو اللہ کی مشیت کو پہچانے اسے حسن کہتے ہیں، جو اللہ کی مرضی کو جانے اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی کی جانب سے امام بنائے گئے ہیں۔ دیکھیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حسب، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نسب۔ بھائی حسب بھی بڑا ہے، نسب بھی بڑا ہے، بہت ہوتا ہے نا یہ لفظ استعمال۔ ان کا حسب بھی اونچا ہے، ان کا نسب بھی اونچا ہے۔ تو نسب کسے کہتے ہیں اور حسب کسے کہتے ہیں؟ حسب ذاتی کمالات کو کہتے ہیں اور نسب عطائی کمالات کو کہتے ہیں۔ میرے دادا ایسے، میرے پردادا ایسے، بھائی تم کیسے ہو؟ تم اپنی بات کرو۔ جب اپنی بات کریں کہ میرے اندر یہ کمال، میں نے اتنے پی ایچ ڈی کیے، میں اتنی جگہ جو ہے ڈاکٹر ہوں اور پی ایچ ڈی ہوں اتنے ایک موضوعات میں نے فلاں کارنامہ کیا ہے، میں نے فلاں جو ہے وہ جو مقابلہ تھا اس میں گولڈ میڈل لیا میں نے، یہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے حسب، ذاتی مقام، منزلت، فضائل۔ اور ایک مرتبہ نہیں، میں ایک بڑے گھر میں پیدا ہو گیا، یہ ہے نسب۔ کمال ہے امام حسن مجتبیٰ کا۔ حسباً سید الاولیاء کے بیٹے، سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے، سید الانبیاء کے نواسے، اور نسباً پہلا سید۔ کائنات میں پہلا سید اگر کوئی ہے تو وہ امام حسن ہے۔ نبی کی پہلی اولاد، سیدہ کی پہلی اولاد، مولا علی کی پہلی اولاد۔ اب سادات شروع ہو رہے ہیں امام حسن کے وجود سے۔ ان شانئک هو الابتر، آیت تو سن لی تھی، دل خراب جب ہوا جب امام حسن آئے۔ تشریح کرنے والوں نے، تانا دینے والوں نے، نبی کو تانا دینے والوں نے کہ یہ اسلام لے کر آئے، یہ دین لے کر آئے، ان کی تو نسلی نہیں ہے۔ اللہ نے تو وعدہ کر دیا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سن تو لیا تھا، مگر جیسے امام حسن دنیا میں آئے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ پہلا سید دنیا میں امام حسن، کائنات میں پہلے سید۔ اب سادات کا آغاز ہو رہا ہے امام حسن کے ساتھ۔ سرکار نے عقیقہ کیا، قیامت تک اب عقیقہ کرنا اپنے بچے کا مستحب ہو گیا، اس لیے کہ نبی نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا۔ جتنے بھی بچے سے متعلق نام رکھا 7ویں دن، یہ نام رکھنا 7ویں دن یہ سنت ہو گیا، اس لیے کہ نبی نے اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کا نام رکھا۔ نام کون رکھتا ہے بھائی؟ اللہ کرے ہمارے یہاں جو روایات ہیں وہ محفوظ رہیں۔ بگاڑ بہت بڑھ رہا ہے بھائی، اقدار تہذیب پامال ہو رہے ہیں۔ کیا کہتے تھے کہ ہمارے گھر کا بڑا نام رکھے گا، جیسے بچہ دنیا میں آیا کہ دادا سے پوچھو نام کیا رکھیں، نانا سے پوچھو نام کیا رکھیں۔ آج کل تو وہ بہانے یہ ہیں کہ صاحب وہ 6 مہینے پہلے وہ ہاسپٹل میں لکھوانا پڑتا ہے کہ جو بچہ آنے والا ہے اس کا نام کیا ہے۔ تو بھائی تم 6 مہینے پہلے ہی دادا سے پوچھ لیتے، تم 6 مہینے پہلے ہی نانا سے پوچھ لیتے۔ بہانے کر کے میاں بیوی نے طے کیا اور ہاسپٹل میں نام لکھوا دیا، اور جب بچہ ہوا تو دادا کو آ کے بتا رہے ہیں دادا وہ مجبوری تھی، وہ نام لکھوانا تھا نا۔ یہ باہر ممالک میں زیادہ پریشانی ہے۔ جن گھروں میں اپنے گھروں کے بڑوں سے فیصلے نہیں لیے جاتے وہ سنت پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، وہ نبی کے سنت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو جیسے ہی امام حسن کی دنیا میں آمد ہوئی تو فوراً جناب زہرا نے فرمایا میرے بابا اس کا نام رکھیں گے۔ گھر کا بڑا کون ہے؟ نبی مکرم۔ نہیں، کمال دیکھیے اس گھرانے کا۔ جب جناب زہرا نے فرمایا بابا مجھے اللہ نے
آئے گھر میں، بابا اس بچے کا نام کیا رکھوں؟ فرمایا تم نے میرا انتظار کیا، ہمارے بچوں کا نام اللہ رکھتا ہے، میں اللہ پر مقدم نہیں ہوگا۔ لہذا آسمان سے فرشتہ نازل ہوا اور کہا اللہ نے طے کیا ہے کہ اس بچے کا نام عبرانی زبان میں شبر رکھا جائے۔ سرکار نے فرمایا کہ عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو جبریل نے کہا عربی میں اس کا ترجمہ حسن ہوگا، عبرانی زبان میں شبر، عربی زبان میں حسن۔ ہاں مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ امام حسن اور امام حسین ہمارے امام ہیں، یہ ہماری عزت ہے، ان کی عزت میں اضافہ نہیں ہے۔ وہ تو آسمان والوں کے بھی امام ہیں، وہ تو فرشتوں کے بھی امام ہیں، وہ تو جنوں کے بھی امام ہیں، وہ تو اللہ کی ہر مخلوق کے امام ہیں۔ یہ تو گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے حضرت خضر کو نماز پڑھاتا رہا ہے۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا، اور کیونکہ یہاں میلاد کی محافل بھی ہوتی ہیں تو خوش عقیدہ سنی میری بات کو سن رہے ہیں، میں نجدی سنی، جو نجدیوں کو ماننے والے سنی ہیں ان سے بات نہیں کر رہا، جی نجدیوں کو ماننے والوں سے میں بات نہیں کر رہا، جی میں سنیوں سے بات کر رہا ہوں۔ میں سنیوں سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خبردار نبی کو اپنے جیسا ماننے والا شاید کلمہ پڑھتا تو نظر آئے مگر وہ معرفت سے عاری ہے، وہ معرفت سے خالی ہے۔ ہمارا اس ذکر پر کوئی احسان نہیں ہے، اس ذکر کا ہم پہ احسان ہے۔ آپ کو مجھے مرنے کے بعد پتہ چلے گا یا رسول اللہ کہنے کے کتنے فائدے ہیں، مجھے آپ کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا یا حسین کہنے کے کتنے فائدے ہیں، یا علی بولنے والوں کو کیا ملے گا مرنے کے بعد، ذرا مر کے تو دیکھو۔ بے ادب بے مراد، اور کیا کہتے ہیں باادب بول دیجئے نا تھوڑا سا آپ بھی۔ اگر ہمیں کوئی مقام چاہیے تو نبی کا ادب کرنا ہوگا۔ اتنا بڑا مجمع جو ایک جیسا بیٹھا ہے، ان میں کوئی نبی رسول امام نہیں بیٹھا، کوئی ولی خدا نہیں بیٹھا، اتنا بڑا مجمع جو ایک جیسا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں نا، میں جن سے بات کر رہا ہوں وہ نہیں بولتے، جن سے میں بات نہیں کر رہا وہ بولتے ہیں۔ توجہ ہے نا بات کی؟ نہیں میرے عزیزوں، دیکھیے ہم سب کلمہ گو ہیں، مجھے کوئی اپنے اسلام کی تشریح اور کسی سے سند نہیں لینی۔ اہل بیت کے چاہنے والے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ کسی کو مسلمان بولیں یا نہ بولیں۔ ہم اس گھر سے ڈائریکٹ جڑے ہوئے ہیں جہاں قرآن اترا ہے، کسی اور کا فاصلہ ہے، ہمارا فاصلہ نہیں ہے، لہذا ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ ہم کسی کو بتائیں کہ تم مسلمان بھی ہو یا نہیں ہو، مگر ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا وہ مسلمان ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہو مسلم، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے۔ میں مسلمانوں سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، خاص طور پہ اہل بیت کے چاہنے والوں سے، شیعوں سے بات کر رہا ہوں، شیعہ حیدر کرار سے بات کر رہا ہوں۔ اپنے دلوں کو بڑا رکھیے، اپنے ذہنوں کو وسیع رکھیے۔ تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا، گھٹے ہوئے دماغ کا علی والا نہیں ہوتا۔ آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے، آپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، پیار سے رہیں گے، محبت سے رہیں گے، برداشت کے ساتھ رہیں گے۔ مسئلہ آپ کا ہے، چیز آپ کی ہے، جب چیز آپ کی ہے تو اس کے برباد ہونے کا دکھ بھی آپ کو ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ تکلیف انہیں ہونی چاہیے، اسلام اور مسلمانوں کے نقصان کی تکلیف سب سے زیادہ اسے ہونی چاہیے جس گھر میں قرآن اترا ہے وہ اس کو ڈائریکٹ مانتے ہیں۔ ہم نے اہل بیت سے دین کو لیا ہے، معاملت میں اعانت میں صحابہ کرام کی تعلیمات کو لیتے ہیں۔ اصل جو ہمارا جو مدمع اور مرکز اور ملجا اور ماوا وجود ہے وہ اہل بیت کا وجود ہے۔ بہت مختصر سی تعریف ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے۔ جی امام حسن
نسبن بھی اور حسبن بھی سید ہیں. حسبن سید ہیں، سردار ہیں. نسبن سید ہیں، پہلی اولاد ہے جناب زہرا کی. اور اس وجود کا ایک سب سے بڑا عنوان یہ ہے کہ آپ کیا حلم، متواری، تحمل، مزاجی. دونوں بھائی امام ہیں، دونوں کی مصیبتوں کا انداز مختلف ہے. امام حسین کا مزار مہنگے مہنگے فانوس، مہنگے مہنگے دروازے، مہنگے مہنگے تبیز قالین امام حسین کے مزار پر آج لگے ہوئے ہیں. مگر امام حسن کی قبر پہ چراغ نہیں. امام حسن کی قبر پہ چراغ نہیں ہے. جنت البقیع میں چار ائمہ اہل بیت کی قبریں ہیں. چار ائمہ اہل بیت کی قبریں ہیں. امام حسن کی قبر ہے، امام محمد باقر کی قبر ہے، امام زین العابدین کی قبر ہے، امام محمد باقر کی قبر ہے، امام جعفر صادق کی قبر ہے. ائمہ اہل بیت میں 4 اماموں کی قبریں وہاں ہیں. مگر ان 4 اماموں کو سلام کروں گا، میں کہوں گا امام حسن آپ کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. وہاں آپ کی ماں زہرا کی قبر بھی تو ہے. برابر میں بڑی بڑی عمارتوں میں روشنیاں ہیں، مگر ان ہستیوں کے قبروں پہ چراغ نہیں ہے، سائبان نہیں ہے، سایہ نہیں ہے. دونوں امام ہیں مگر دونوں کی مظلومیت کو تو دیکھیے. امام حسین اللہ اکبر اپنی زوجہ پر فخر کر رہے ہیں. مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں. امام حسین فخر کر رہے ہیں اپنی زوجہ رباب پر. رباب میری زوجہ، اس نے اپنے بچوں کو مجھ پہ قربان کر دیا. امام حسین اپنی زوجہ پہ فخر کر رہے ہیں اور امام حسن کو ان کی زوجہ زہر دے رہی ہے. جو بنت اشعث امام حسن مجتبی کو جب وہ زہر دینے آئی نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بس 2 جملے کہوں گا میں، زیادہ مجھے بہت دیر آپ کو میں نے بٹھا لیا. 2 جملے کہوں گا. امام حسن کو جب امام حسن کی زوجہ، غربت دیکھیے امام حسن کی. ابھی پچھلے دنوں میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، مصائب کے دوران ایک جوان روتا ہوا کھڑا ہوا، مجھ سے کہنے لگا مولانا غریب کسے کہتے ہیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھ سے کہنے لگا مولانا غریب کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے بے ساختہ کہا غریب یا اسے کہتے ہیں جسے بیٹیوں کے سامنے مارا گیا، وہ امام حسین ہے. یا غریب اسے کہتے ہیں جس کو زہر اس کی اپنی زوجہ نے دیا.